صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ایک بار ان کے ایک غلام نے ان کے سامنے کھانے کی کوئی چیز پیش کی۔ انہوں نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد اس غلام نے بتایا کہ یہ چیز مجھے اس طرح حاصل ہوئی ہے کہ اسلام کے دور سے پہلے جاہلیت میں ایک آدمی کو میں نے اپنے کو کاہن ظاہر کر کے دھوکہ دیا تھا اور اس کو کچھ بتلا دیا تھا، جیسے کہ کاہن لوگ بتلا دیا کرتے ہیں۔ تو آج وہ آدمی ملا اور اس نے مجھے اس کے حساب میں کھانے کی یہ چیز دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کر کے قے کیا اور جو کچھ پیٹ میں تھا سب نکال دیا۔ اسی طرح امام بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کی خدمت میں دودھ پیش کیا۔ انہوں نے اسے قبول کیا اور پی لیا۔ پھر اس شخص سے پوچھا کہ تم دودھ کہاں سے لائے؟ اس نے بتلایا کہ فلاں گھاٹ کے پاس سے میں گزر رہا تھا، وہاں زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹنیاں تھیں، لوگ ان کا دودھ دو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دیا، میں نے لے لیا، یہ وہی دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انہوں نے بھی حلق میں انگلی ڈال کے قے دی اور اس دودھ کو اسی طرح نکال دیا۔ مطلب یہ کہ حلال کمائی کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، طلبہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی حاصل کرنے کی فکر کی کوشش فرض کے بعد فریضہ ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج جو اسلام کے اولین اور بنیادی ارکان اور فرائض ہیں، درجہ و مرتبہ میں ان کے بعد حلال روزی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش بھی ایک اسلامی فریضہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کسی فریضہ کا ادا کرنا اس کی بندگی اور عبادت ہے اور بندہ اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہے، جو اس فریضہ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملنا چاہیے۔ پس کسب حلال کی فکر و کوشش اور اس میں مشغول ہونا عین دین و عبادت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا ہے کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ ابن ابی شیبہ حضرت ام اسلم سے روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن ارقم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، بیت المال میں جو لا کے آئے ہوئے کچھ زیور اور چاندی کے برتن ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے اور ان کے سلسلے میں ہم کو ہدایات دے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھ کو فارغ دیکھنا تو مجھ کو بتلانا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم ایک روز آئے اور کہا، آج میں آپ کو فارغ دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے اور زیوروں اور برتنوں کو نکلوایا۔ پھر ان کو دیکھ کر سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی، زَيَّنَّا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کر رکھا ہے، جیسے عورتیں بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اس کے بعد فرمایا، یہ چیزیں جو ہمارے لیے مزین کی گئی ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ کر خوش نہ ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کو حق میں خرچ کریں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ آ گیا اور اس نے ضد کی کہ ابا، اس میں سے مجھے ایک انگوٹھی دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ستو پلائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے بچے کو کچھ نہیں دیا۔ غور کیجئے، اللہ والے کمائی میں حلال و حرام کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ ترمذی کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حصول معاش کے سلسلے میں اسلام نے تجارت کو بہت اہمیت دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ روزی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ تجارت کی اہمیت و فضیلت جاننے کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے۔ نبوت سے قبل آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام گئے اور وہاں سے بہت منافع لے کر لوٹے۔ تاریخ ابن جریر میں ہے کہ ایک بار بحرین سے ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مال تمہارے یہاں بکنے جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کا ذریعہ معاش بھی تجارت ہی تھا۔ جب انہوں نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں اکثر صحابہ تجارت ہی میں مشغول تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے جب ایک انصاری بھائی نے اپنا آدھا مال پیش کیا تو انہوں نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں تجارت کروں گا۔ چنانچہ آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بصرہ تک مال لے کے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیع تجارت کا حال دنیا پر روشن ہے۔ تجارت مسلمانوں کے لیے صرف دنیوی خوشحالی کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اسی سلسلے میں دین کی اشاعت ہوتی تھی، اور اسی کے ذریعے دین دنیا کے اطراف و جوانب میں پھیلا۔ چین میں آج کئی کروڑ مسلمان ہیں، جبکہ وہاں کبھی اسلامی حکومت نہیں تھی۔ وہاں اسلام کے پھیلنے کی خاص وجہ یہ ہوئی کہ مسلمان تجارت کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور چین والے ان کی دیانت، امانت، سچائی اور خلوص، ہمدردی اور خدا پرستی دیکھ کر ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوئے۔ جہاں اسلام میں کسب معاش کے معاملے میں تجارت یعنی دولت سے مزید دولت پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے، وہیں اس پر چند پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ مثلا معاملہ کرنے میں بلاغ، صداقت اور دیانت کو ضروری قرار دیا ہے۔ گاہک کو دھوکہ دینا، اپنی بکری کو بڑھانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا سخت ممنوع ہے۔ اس نے ایسے کاروبار سے بھی روکا ہے جس میں ایک فریق کا نفع تو یقینی ہو لیکن دوسرے کا غیر یقینی اور مشتبہ ہو۔ جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے جیسے شراب، خون اور مردار وغیرہ، ان سب کی تجارت بھی حرام ہے۔ کاروبار میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جس سے دوسرے افراد یا پورے سماج کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس طرح منڈی میں آنے والے سامان تجارت کو آگے بڑھ کر راستے ہی میں خرید لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا لین دین نہیں کیا جا سکتا جس میں بیچی جانے والی چیز بیچنے والے کے اپنے قبضے میں نہ ہو، کیونکہ اس سے نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر یہی چیز آگے بڑھ کر سٹے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس سے ضرورت کی چیزوں کا بھاؤ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح روزی روزگار کے وہ طریقے ممنوع ہیں جو دوسروں کے مادی نقصان کا سبب بنتے ہوں، اسی طرح وہ ذرائع بھی ممنوع ہیں جن سے لوگوں کے اخلاقی یا دینی نقصان پہنچتا ہو، یعنی نشیلی چیزیں، تصویریں، رقص سرور، فحش لٹریچر کی تیاری اور نشر و اشاعت کو موجودہ قسم کی سینما اور ٹیلی ویژن اور اسی قماش کو دوسری چیزوں کے روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ معاش کو تحصیل معاش کی صورتوں میں ایک بہت اچھی صورت دستکاری، صنعت اور محنت و مزدوری کو بتایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کبھی کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کما کر کھائے، اور اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔